اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا، تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ہی ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی میں یہ خیال آیا، اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور خورد و نوش کا سامان بھی ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر زندہ کر کے پوچھا، عزیر بتلاؤ کتنی مدت اس حال میں رہے؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ماں سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر کہنے لگے، یہی بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، عزیر دیکھو تم 100 سال یہاں رہے ہو۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے خورد و نوش کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا، اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو سمجھے واقعی 100 سال گزر چکے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا، تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام خود بھی، ان کا گدھا بھی اور وہ بستی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس خیال کا جواب دیا جس سے آپ کو عین الیقین ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقہ انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہنے لگا۔